محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے خطبے میں رمضان کے مہینے کے تعلق سے جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ آج رمضان کے روزے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، رمضان کا روزہ تمام مسلمانوں پر بشرطے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، قدرت رکھتا ہو، روزے پر فرض ہے، اور اس فرضیت کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ عظیم مقصد ہے میرے بھائی، یہ وہ صفت ہے، تقویٰ کی وہ صفت ہے جو انسان کو کل قیامت کے دن جنت کا مستحق بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف لپکو، اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا رقبہ زمین و آسمان کی برابر ہے، اور یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ العزیز ہم تمام لوگ اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن پورا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلے اس کا رکن، سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا دوسرا رکن ہے، زکوٰۃ دینا تیسرا رکن ہے، اور چوتھا رکن رمضان کے روزے ہیں، اور 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ رمضان کی فضیلت میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک دیتا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک دیتا ہے، لیکن رمضان کے روزے اس سے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس اصول اور اس قاعدے سے رمضان کے روزے الگ ہیں، یہ میرے لیے ہے، بلا شبہ رمضان کے روزے میرے لیے ہیں، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں جو مالک الملک ہے، جو پوری کائنات کا خزانہ جس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا بدلہ کتنا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ خدا کی بارگاہ میں خدا سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے نوازے گا، اس وقت اسے خوشی ہوگی۔ وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، ایک روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے فضل رمضان کے روزوں کا۔
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام لیل کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، صدیقوں میں تمہارا شمار ہوگا، شہداء میں تمہارا شمار ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک خصوصیت یہ بھی ہے رمضان کے روزے کی کہ صائم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا رمضان کے مہینے میں، اور خاص طور سے افطار کے موقع سے۔ ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعواتهم، کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ ایک صائم ہے، صائم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ محترم حاضرین، ان کے رمضان کے فضائل کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ رمضان کے روزے خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح سے قیام لیل کے تعلق سے بھی یہ بشارت موجود ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بھی یہ بشارت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام لیل کیا، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش بن کر کے آئے گا، کل قیامت کے دن سفارش کرے گا خدا کی عدالت میں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ رمضان کے روزے اور یہ قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم تراویح کی نماز میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے رب، اس کو میں نے کھانے اور پینے سے اور شہوت پوری کرنے سے روک دیا تھا دن کے وقت، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اسے سونے سے روک دیا تھا رات میں، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روایت کے جو الفاظ آتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے کے فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ کل قیامت کے دن جہنم سے رہائی کا ذریعہ ہے، یہ ڈھال بن جائے گا رمضان کے روزے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الصیام جنہ یستجن بہ العبد من النار، کہ یہ روزے ڈھال ہیں اور بندے کے لیے جہنم سے یہ ڈھال بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت موجود ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 خریف دور کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ عمل بتائیے، آپ مجھے عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کا اہتمام کرو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ آتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں علیک بالصیام، روزہ تم پر ضروری ہے، روزے کا اہتمام کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو امامہ جو صحابی جلیل ہیں، ان کے گھر میں دن کو چولہا نہیں جلتا تھا، الا یہ کہ کوئی مہمان آ جائے، مہمان کی ضیافت میں ان کے ہاں چولہا جلتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، يدخل منه الصائمون، اس سے صرف اور صرف قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور کہا جائے گا اس دن پکار ہوگی این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، کھڑے ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، اس ریان دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ رمضان کا روزہ ہے جس کی فضیلتیں میں نے چند فضیلتیں میں نے بیان کی ہے، بہت ساری فضیلتیں اس تعلق سے ہیں۔ یہ رمضان کا موقع بالکل آن پہنچا ہے، آج 21 تاریخ ہو چکی ہے، انشاءاللہ العزیز 9-10 دن کے اندر ہم روزے میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری عمر کو لمبی فرما، ہمیں صحت دے، ہمیں توانائی دے، تاکہ اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دن میں روزے رکھیں، دن میں تیرے حکم پر کھانے پینے کو چھوڑ دیں، اور بھی جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے اس کو بھی تیاگ دے دیں۔ رات میں قیام لیل کریں، قرآن مجید سے خاص شغف ہمارا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔